بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کی پہچان فرماتے ہیں جس شخص کا دل اللہ کی طرف متوجہ اور نفس پاک ہے وہ مقرب حق اور خدا کا دوست ہے۔ جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور نفس پاک ہے مقرب حق اور خدا کا دوست ہے۔ وہ امیر ہے یا غریب ہے، تاجر ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کو یہ دو چیزیں نصیب نہیں ہیں، کیا دل کا اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا اور نفس کی پاکیزگی، یہ دو چیزیں نصیب نہیں تو خواہ کچھ ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا ایک سال بصرے میں خشک سالی ہوئی، شہر کے تمام بزرگ جن میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، نماز استسقاء کے لیے باہر آئے۔ 7 دن تک نہایت عجز و انکسار کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک رات میں اپنے حجرے کے ایک گوشے میں بیٹھا تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، 2 گانا نماز پڑھ کر، ان 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح مناجات شروع کی، یا الہی یہ لوگ جو بارش کے طلبگار ہیں سب دین محمدی علیہ السلام کے بزرگ ہیں، آج 7 دن ہوئے ہیں تیری درگاہ میں بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ان کی دعا قبول نہیں کر رہا، یہ دین محمدی کی توہین ہے۔ غیر لوگ کہتے ہیں اگر ان بزرگوں کے خدا کے یہاں کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو اس طرح کبھی خوار نہ کرتا۔ تو بارش اس لیے نہیں دیتا کہ گناہ گاروں سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی تیری عظمت کے سامنے کیا ہستی ہے کہ تو ان سے انتقام لے؟ فضل کر، رحم کر، یہ لوگ مسکین ہیں، ان کو معاف کر اور بارش دے۔ فضل کر، رحم کر، یہ لوگ مسکین ہیں، ان کو معاف کر اور بارش دے۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ منہ سے نکالے چاروں طرف سے ابر جمع ہونے لگا، تھوڑی دیر میں ایسی بارش ہوئی سب سیراب ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیخ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے پیچھے ہو لیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ کون ہے۔ تو وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوا تو میں واپس آ گیا اس خیال سے کہ اب گھر دیکھ لیا ہے، بعد میں آ کر اس بزرگ سے ملاقات کروں گا۔ بارش سے سارا جہاں خوش ہو گیا۔ صبح کے وقت میں اس مکان پر آیا تاکہ اس بزرگ کے قدم بوسی کروں۔ میں نے وہاں جا کر پوچھا اس مکان میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک سوداگر آیا ہوا ہے جس کے پاس فروخت کے لیے 100 غلام ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہی سوداگر ہوگا۔ جب اجازت لے کر اندر گیا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے گرد غلام 10 بستہ کھڑے ہیں، لیکن یہ وہ آدمی نہیں تھا جسے میں نے رات کے وقت دیکھا تھا۔ خیر میں نے سوداگر سے پوچھنا شروع کیا آپ کیا سودا لائے ہیں؟ اس نے کہا 100 غلام لایا ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا شاید ان غلاموں میں سے کوئی بزرگ ہو، چنانچہ میں نے ان سے کہا میں غلام خریدنا چاہتا ہوں، مجھے تمام غلام دکھاؤ۔ اسے سب کو بلا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے ان کو گنا تو 99 تھے۔ میں نے کہا ایک آدمی کم ہے؟ سوداگر نے کہا ہاں وہ ایک کاہل اور حرام خور آدمی ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کہیں پڑا ہوگا، میں اسے خرید کر پشیماں ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، شاید مجھے پسند آ جائے۔ چنانچہ کافی بات چیت کے بعد وہ لوگ اس غلام کو میرے پاس لائے۔ میں نے دیکھ کر اسے پہچان لیا۔ سوداگر سے کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتائیے۔ سوداگر اور اس کے آدمیوں نے یک زبان ہو کر کہا خواجہ اب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ آدمی بالکل بیکار ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا ان تمام عیوب کے باوجود میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت 100 دینار ہے۔ میں نے 100 دینار دے کر اسے خرید لیا، اپنے ساتھ لایا۔ راستے میں اس نے کہا اے خواجہ جو کچھ وہ لوگ میرے متعلق کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں نے کہا کیا آپ وہی نہیں ہیں جو اس رات مصلی پہ کھڑے ہو کر بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے
اور فوراً بارش ہو گئی۔ اس نے کہا کیا آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ میں نے کہا بالکل دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے مسجد کے کونے میں 2 گانا نماز ادا کی اور سر سجدے میں رکھتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ سر سجدے میں رکھتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، بندگان خدا کے احوال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بندگان خدا کے احوال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے اہل اللہ جو ہوتے ہیں لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اپنی کمی پر نظر رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، کس عمل پر اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوبیاں نصیب فرما، ہمیں خوبیاں نصیب فرما دے، ہم سب کو اپنے محبوبین میں سے بنا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔